ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز جہاں پر اہم ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اوور ٹو یو ماریا اینڈ وسیم. ہمارے پاس کہ پنجاب پولیس کو جو فی الحال اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہو اس کے بعد کی بات ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں پولیس داخل نہ ہو یہ کہہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. کیا یہ آج کی کارروائی کاشف بھائی صاحب، کیا جو سارے حالات و واقعات دیکھیے اس کا کتنا امکان لگتا ہے کہ کوئی غیر متوقع یا کوئی نامناسب واقعہ ہو سکتا ہے جو کہ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی کی کارروائی میں ہوئے؟ اب تو مشکل ہے جی. آج تو کورٹ کے فیصلے اپنی جگہ، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کیوں کریں گے؟ لڑائی لازمی کریں گے. اچھا کریں گے آپ کے خیال میں؟ وہ لیکن وہ نہیں ہوگی اس سطح لیول کی کہ مجھے تو لڑائی بھی مشکل ہی دیکھیں. ہاں یہ ویسے بات ٹھیک ہے کہ ویسے سین کریٹ کرنے کے، لیکن گندے ہی ہوں گے جو بھی کریں گے. اس سے اچیو کیا کریں گے؟ ڈیلے لاہور ہائی کورٹ کا ڈیلے ہوا تو رات کو کورٹ دوبارہ کھولے گی. وہ کورٹ کا فیصلہ ذرا پڑھ لیں کہ کورٹ نے جس طرح اسلام اگر وائلیٹ کریں گے. اور یہ سازش کا خاور گھمن نے بے نقاب کی تھی. یہ لیٹر جب انہوں نے نکالا، نہیں تو یہ پتہ ہی نہیں لگتا. پی ٹی آئی ایز یوزول سوئی ہوئی تھی اور کارروائی ان کے ساتھ اندر پڑ جانی تھی. یہ انہوں نے خبر کل بریک کی تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے لیٹر آیا، پھر باقی سارے میڈیا نے پک اپ کیا. پی ٹی آئی کو پتہ لگا کہ سازش کا پلان کیا بنا ہوا تھا. تو اب انیویٹیبل ہے، اس کو آپ کتنا ڈیلے کر لیں گے. کورس کریکشن ایک ہو رہی ہے پوری. آپ کی سیاسی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جناب لوگوں نے بول دیا ہے، ووٹ دے دیا ہے، چلنے دیں نظام کو، آئیں کھیلیں کھل کے کھیلیں. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس دن 17 جولائی کے بعد فیصلہ آیا تھا. اگلے دن حمزہ کہتے نولی کہتے کہ ٹھیک ہے مینڈیٹ آپ کا، پلیز آپ صوبے کو سنبھال لیں. چنگیاں جمہوری کرنا نہیں مریم صاحبہ کا جو بیان آ گیا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنے نہیں ہوتا. نہیں انہوں نے بیان دے دیا. وزیر اعلیٰ تو نہیں تھا نا. نہیں مریم نواز صاحبہ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے he ceases he to be the chief minister. جب آپ سپریم کورٹ یہ گئے ہیں تحریک انصاف والے، وہ اس بنیاد پر نہیں گئے تھے کہ ہم اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے گئے تھے کہ ہمیں وقت چاہیے. وقت کے اوپر جب نیگوسیشن ہوئی، انہوں نے کہا جب تک 22 تاریخ تک حمزہ کیئر ٹیکر کے طور پہ کنٹینیو کر لے. He wasn't the legal constitutional official chief minister of Punjab، کیونکہ قانونی طور پر وہ پہلا الیکشن 186 ووٹ والا ہار چکے تھے کیونکہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے. چیف منسٹر وہ تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے بس. دیکھیں وہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت جس میں پی ٹی آئی کا دیکھیں ایٹ ٹائم جو ہے نا آپ کی ایک ٹویٹ آئی ہے آپ کی، ہاں وہ دیٹ واز لائک غیر بیڈ ٹیسٹ. I mean I don't know why you have to say something like this all the time. کیا آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ویسے پڑھ رہا تھا اس کو، وہ ہے کہ یہ بڑا ڈاکو پنجاب کا عظیم قوم بنانے کے دعویدار وزیر اعلیٰ کا امیدوار تک نہیں دے سکے. پنجاب کی خدمت کرنا پنجاب کو ٹھیکے میں دینے پر فرق ہے. مطلب پنجاب آپ کی بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. زرداری صاحب جس کو آپ کہتے تھے سکے کے دو، کاشف بھائی نہیں اپنی پارٹی سے ہے، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ یہ فیکچولی کریکٹ بات ہے. یہ زبان کو میں کنڈیم کرتی ہوں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن فیکچولی تو یہ بات ہے نا. مطلب اس میں دیکھیں بالکل ٹھیک بات. لیکن کل رات اگر یہی بات ہے تو ساری رات وہاں پہ بیٹھے رہے آپ چودھری برادران کے گھر. ایک سیکنڈ، کیا جب پہلی ڈیل ہوئی ہے جس پہ دعا خیر ہوئی تھی اسلام آباد بیٹھ کے، کس کو وزیر اعلیٰ بنانے کی ڈیل ہوئی تھی؟ اور کل رات اس کو چھوڑیں، کس کو ڈیل ہوئی تھی؟ میں نے دسو تو صحیح، پرویز الہی کو بنانے کی ڈیل ہوئی تھی. صحیح بات ہے. کل رات کو کیا کہتے ہیں کس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے پرویز الہی کو. آج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب تو اپنا وزیر اعلیٰ، اگر وہ وزیر اعلیٰ بنا تو خان صاحب نے بھی ایسی ٹویٹ کرنی تھی کہ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں. یہ سیاست ہے کاشف صاحب، سیاسی پوسچرنگ ہے. یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. خواجہ آصف کی آپ کو فیمس تقریر یاد ہے قومی اسمبلی؟ میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے. یہ مریم بی بی بھی سمجھتی ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے. کیلیبری فونٹ سپریم کورٹ. اچھا ابھی بھی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نکلے گا. 2 ہفتوں کی بات ہے ان کا یہ بیانیہ. 7 دن میں ختم ہو جائے گا، کوئی ساتھ کھڑا نہیں رہے گا. فارورڈ بلاک بنے گا، وہ اسمبلی میں واپس جائیں گے، راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں ان بینچز پہ بیٹھیں گے. یہی پلان بن رہا تھا. یہ کہتے تھے کہ نہ صرف پارٹی ختم ہو جائے گی، عمران خان صاحب لوگوں کو کہتے پھریں گے کہ یار میری پارٹی میں آ جائیں، میری پارٹی کی کون قیادت سنبھالے گا. ایون اسد عمر صاحب کا نام آیا، شاہ قریشی کا نام آیا، آپ کے دوست ویسے کتنے آج کل وہ گورنر صاحب سرور صاحب پی ٹی آئی میں یا وہ پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان کو اون کرے تو تب ہے نا. پی ٹی آئی ان میں نہیں ہے، اگر وہ ہے پارٹی. اب سب لوگ جو اس وقت گھرپینج منڈگے کے طریقے انصاف ختم ہو گئی یا چھوڑ کے جانے کی کوشش، یا انہوں نے کہا نا کیوں یہ کیا، اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا نا تحریک انصاف آج بھی مقبول ہے اور کچھ نہیں ہوگا،
میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں سے کسی نے چھوڑ کے نہیں جانا. ان کا خیال تھا پی ٹی آئی ہسٹری اچھا لوگ اگر نہ نکلتے کاشف صاحب خود نہ نکلتے تو اگلے دن پی ٹی آئی کے بہت سو نے بھاگ جانا تھا. ابھی پنجاب کا 100% درست. میں آپ کو ایک آدمی جو ابھی بھی بڑے بڑے بیانات بڑے بہادر قسم کے بیانات دیتے ہیں, ان کی فیملی کے پی میں ڈیل کر رہی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اگلے الیکشن کی. ابھی پنجاب کا اب نون والے ڈیل کر رہے ہیں اگلے الیکشن. ہاں یہ ٹیبل ٹرن ہو گئے 6 مہینے میں. 6 مہینے 17 جولائی. ابھی اسلام آباد آپ کو انٹرپٹ کریں گے اور اس وقت اہم خبر شیئر کریں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گفتگو سامنے آئی ہے. کہتے ہیں لاہور کو چھوڑوں گا نہیں, ہفتے میں 2 دن قیام کیا کروں گا. یاسمین راشد بہت اچھی ہیں, متحرک ہیں, لیکن ان کے طبی معاملات ہیں. حماد اظہر کو تحریک انصاف پنجاب کی صدارت سونپی جائے گی. عوام کھڑے ہو جائیں تو سرکاری ملازم سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. عمران خان نے کہا حیران ہوں جس طرح لوگ ضمنی انتخاب میں باہر آئے. سنا ہے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو سمجھ آ رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ گفتگو انہوں نے صحافی سے اس کے سوالوں کے جواب کے دوران کی ہے اور عمران خان کی جانب سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ لاہور کو چھوڑوں گا نہیں, ہفتے میں 2 دن قیام کیا کروں گا اور حماد اظہر کو تحریک انصاف پنجاب کی صدارت سونپی جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں جس طرح لوگ ضمنی انتخاب میں باہر آئے اور اگر عوام کھڑے ہو جائیں تو سرکاری ملازم سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز. اوور ٹو یو مارین وسیم. جناب علی, تو اب عمران خان صاحب ابھی جو سارا جو پوسٹرنگ کر رہے ہیں خاور صاحب, یہ بیان بھی آیا, لگ رہا ہے عمران خان صاحب از گیننگ کانفیڈنس, ان کو لگ رہا ہے کہ اچھا وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. جو اصل وہ بات کر رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹنے کی, اس رات جب یہ سارا کچھ پرائم منسٹر آفس کے اندر ہوا, میں بھی موجود تھا. پارٹی کے اپنے لوگ, ان کے کچھ سرکردہ جو آج بڑی بڑکیں لگا رہے ہیں, سر آرٹیکل 6 مارے جائیں گے سر, پلیز چھوڑ دیں حکومت. وہاں پہ حالات اس رات حالات تھے. اچھا آئی واز دی ون ہو آسک کوسچن. میں نے کہا خان صاحب یہ نہ کوئی اندرونی حالات نہ کوئی بیرونی حالات, تو آپ پارٹی آپ کی کیا بچے گی, کدھر جائیں گے؟ ارشد صاحب از وٹنس ٹو دیٹ. خان صاحب سیڈ کہ مجھے امید ہے کہ لوگ میری بات سنیں گے, لوگ میری کال سنیں گے. دس از واٹ ہی سیڈ کوٹ اینڈ کوٹ. اس ٹائم تک پارٹی کے اپنے لوگ جو پرائم منسٹر آفس کے اندر ان کی باڈی لینگویج تھی, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں سر, وہ کوئی ادھر جا رہا ہے. there was nobody. اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے, ہم ان کو دیکھ رہے تھے کنکھیوں سے. لیکن یہ ہے کہ پارٹی کے لوگ جو تھے نا, وہ جو ان کی حالت دیکھنے والی تھی. بہرحال اب لوگ آ گئے ہیں. اور جو آپ کا اگلا سوال کہ خان صاحب دیکھیں, اب پارٹی کے اندر حالات یہ ہیں, اور یہ لیڈرشپ کو اس چیز کا میرے خیال میں ادراک ہے, آئی ہوپ ادراک ہو جائے, اور ہے بھی, کہ اب اگر آگے پیچھے ہوئے نا تو جو ان کا پارٹی کا جو ووٹر سپورٹر ہے نا, جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے, اب وہ تھوڑا سا ان سے آگے جا چکا ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, گراؤنڈ پہ پروف کیا ہے لوگوں نے. وہ اب ان کو پکڑ کے ماریں گے اگر یہ آگے پیچھے کوئی اس طرح کی 2 نمبری کریں گے. اس لیے دیکھا ہر جگہ پہنچتے ہیں, حلقوں کے اندر پہنچ رہے ہیں. جناب اعلیٰ تمام پارٹی اس وقت پوری طرح انرجائز ہوئی ہے. دیکھیں جی, خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کلیئرلی مس کیلکولیٹ کیا. یاد ہے کاشف صاحب جب ہم نے بھی خان صاحب سے پوچھا کہ اس نہج تک حالات کیوں آئے, جو لانے والے ہیں وہ کیا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے میری یہ سمجھا ہو کہ میں اب وہ پاپولر. بریکنگ نیوز شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے ارکان پہنچ گئے ہیں پنجاب اسمبلی. حمزہ شہباز بھی پہنچے ہیں. مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ بس ہے جس میں مسلم لیگ نون کے ارکان کو لایا گیا ہے. الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. الفت آگاہ کیجئے, اب حمزہ شہباز بھی پہنچ گئے؟ جی بالکل, مسلم لیگ نون کی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ 4 بڑی بسوں کے ذریعے پنجاب اسمبلی پہنچے ہیں. حمزہ شہباز شریف بھی اپنے ارکان کے ساتھ بس سے سوار ہو کر آئے ہیں, اور اس وقت پہلی بس پنجاب اسمبلی کے گیٹ سے انٹر ہو چکی ہے, اور حمزہ شہباز شریف سب سے پہلے اتریں گے. وہ اپنے ارکان کو اپنے ساتھ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوں گے. آج انتہائی اہم ترین دن ہے کئی حوالوں سے, کہ پچھلے کئی ماہ سے پنجاب میں جو سیاسی معاملات تھے وہ کافی بگڑے ہوئے تھے اور سچویشن سنبھلی نہیں جا رہی تھی. آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حوالے سے یہ ساری چیزیں انجام پاتی, کیونکہ دونوں جانب سے بہت زیادہ اطمینان شو کیا جا رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کے کیمپ میں آج ایک خط کی بات سنائی دے رہی ہے, وہ خط لایا جائے گا. وہ خط کیا ہوتا ہے, وہ خط بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے وہ خط حاصل لایا جائے گا. تو نون لیگ کے ارکان بسوں سے اترنا شروع ہو گئے ہیں, اور اب یہ ارکان جو ہے وہ کون خط لے کر آئے گا الفت, اور کون سا خط؟
जी, ये खत मुस्लिम लीग काफ के किसी अहम जिम्मेदार के नाम से मंसूब किया जा सकता है, ऐसी इतलात है मुस्लिम लीग काफ के कैंप में। और ये खत मुबैयन तौर पर डिप्टी स्पीकर सरफराज दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो सामने ला सकते हैं। ये एक बात कहता है, एक इतलात है नून लीग के कैंप में, एक खुशफहमी समझ ले, ये चीजें नून लीग के कैंप में चल रही है। और यही एक बात जो है वो नून लीग के जो अरकान है उनको उनके चेहरों पर एतमाद लाती है कि शायद आज ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अक्सरियत न होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाए। जी 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 उल्फत जी, तो इस वक्त अरकान उतर चुके हैं। अशरफ अंसारी सबसे पहले उतरे हैं, जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मुनहरफ हो चुके हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की बस में बैठ कर रहे हैं। और ठीक है उल्फत, हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली बस के थ्रू यहाँ पर पहुंचे हैं। पंजाब असम्बली में अब से कुछ लम्हों बाद एक अहम इजलास होने जा रहा है पंजाब असम्बली का, जिसमें वज़ारत आला पंजाब के इंतखाब के लिए अहम इजलास होगा। दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर इसकी सदारत करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर। हमजा शहबाज भी इस बस में मौजूद है और पंजाब असम्बली के अरकान भी इसी में मौजूद हैं। और इस वक्त विक्ट्री का निशान बनाते हुए यहाँ से अरकान बाहर निकल रहे हैं बस से और पंजाब असम्बली की जानिब रवां दवा है। नारेबाजी भी की जा रही है मुस्लिम लीग नून के हक में। तो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त नून लीग के अरकान असम्बली भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और जाहिर है हमजा शहबाज आगे लीड करते हुए आए हैं। उल्फत हमारे नुमाइंदे इस हवाले से अपडेट भी हमें दे रहे थे। तो अब थोड़ी देर बाद बाकायदा इजलास शुरू हो जाएगा और जैसे ही इजलास शुरू होगा इस हवाले से मजीद अपडेट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। तो आई गेस अब इस्लामाबाद का रुख करेंगे क्योंकि अब ज़ाहिर है इस पर मजीद तजिया वहाँ से होगा। जी वसीम अलवारिया। 4:15 बज गए, यानी कि अब बहुत मुमकिन है पंजाब असम्बली का इजलास अब किसी भी वक्त वो इजलास का आगाज शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त है, मेरा ख्याल है उनसे आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सर, 186 बंदे जो हैं इस वक्त ऐवान के अंदर है, लेकिन असद उमर साहब हमें बताकर गए इससे ज्यादा होंगे। तो आपका कुल मजमूई तौर पे क्या ख्याल है, कितने वोट तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को आज मिलेंगे पंजाब असेंबली में? जी, मैं तो तवक्को कर रहा हूं कि 186 और वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देखें तो वो भी बनती है। लेकिन ये रन ऑफ है तो हमें तो ऑफ दोज प्रेजेंट मेजॉरिटी चाहिए, वो बिल्कुल वाज़ेह है हमारे पास। और उनकी सफ़ों में जो नंबर है मुझे लगता है कि शायद वो अपना नंबर पूरा ना कर पाए। सो इसके अलावा क्या 186 से ज्यादा भी वोट मिलने की आपको तवक्को है? कोई इस तरफ भी लग रहे हैं आपको इशारे? देखिए, जरा सरप्राइजेस हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर कनेक्शन लड़ रहे थे तो उनको जो हमारी स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा वोट पड़ गए थे, 16 वोट ज्यादा पड़ गए थे। तो सर अगर ज्यादा वोट पड़े इन केस तो फिर वो इसका क्या मतलब होगा? क्या ये आजाद जो है उधर से खदशा है कि वो आपके नहीं, देखिए वो पड़ गए थे व्हेन इट वाज अ सीक्रेट बैलेट। इसमें तो डिवीजन है, ये तो डिवीजन होती है तो आईज एंड नोज की लॉबी में लोग जाएंगे। तो आई पर्सनली फील ये जो सामने जो लोग मौजूद होंगे ना वो तकरीबन अभी लॉबीज पे उसके मुताबिक ही जाएंगे। तो आई थिंक द नंबर वुड बी जो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा वो ही आपको नजर आएगा। ठीक है जी, कोई और सवाल? शाह महमूद कुरैशी साहब, आज इस बात से तो पर्दा उठा दें कि पूरे मुल्क में बाई इलेक्शन से पहले जो एक महीना था कोई एक दिन भी किसी एक ने भी तजिया ये नहीं दिया था कि ज़ैन कुरैशी जो है वो जीत रहे हैं। बहुत भी कोई आपसे रियायत कर रहा था तो वो कहता बड़ा टफ है, वो बस एनीबॉडीज गेम। लेकिन जब रिजल्ट आए और सबसे पहले रिजल्ट जो आए उनमें आपके साहबजादे का, और जिस तरह आपने हल्के की जान नहीं छोड़ी तो आपको एक तो बहुत बड़ी मुबारक। पर आपने ये मैजिक किस तरह, ये जादू आपके पास था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि 2018 में इसी हल्के से जहाँ मैं सूबाई लड़ रहा था मैं कौमी भी लड़ रहा था। कौमी से यहाँ मैं 36,000 की लीड से जीता था और सूबाई मैं मेरे हिसाब के मुताबिक मैं जीत चुका था, लेकिन डबल स्टैंपिंग करके मुझे हराया गया और मेरा वोट जो है
وہ متاثر کیا گیا. اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات تھی. there were certain elements وہ شاید مجھے پنجاب میں نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے تو وہ کامیاب ہو گئے. اس الیکشن میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے مد مقابل تھے ان کو بے پناہ سپورٹ تھی. ایک تو پیسہ ان کے پاس بے پناہ ہے اور انہیں خرچ بھی بے تڑک کیا. دوسرا جتنی فورسز تھی لوکل PMLN سے ہٹ کر پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحبان نے تو اتنی اس پہ جان لڑائی اس الیکشن پہ کہ جیسے وہ ذاتی طور پہ لڑ رہے ہوں. تو ان کو میرے سے پیار پرانا ہے تو انہوں نے دن رات ایک کیا. اینڈ ادر ایلیمنٹس. سو اس الیکشن میں انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ تھے 2018 کے, جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے اور جو PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے, یہ تینوں یکجا ہو گئے تھے. اور PTI ایک طرف رہ گئی تھی. تو ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ ان کو شکست دی اور واضح شکست دی. اچھا شاہ صاحب, آپ کے پرانے دوست ان کے ساتھ بھی آپ کو کافی پیار محبت رہی ہے. ترین صاحب, کوئی رابطہ ہے کوئی پارٹی کے ساتھ ان کا کسی سطح کے اوپر, یا بالکل علیحدگی ہو گئی ہو, یا وہ طلاق ہم اس کو سمجھیں کہ وہ بالکل ختم شد؟ میرا خیال ہے پارٹی سے وہ لا تعلق ہو گئے اور پارٹی ان سے لا تعلق ہو گئی ہے. اور پارٹی کا جو ورکر ہے, میں سچی بتاؤں آپ کو, وہ اب اتنا نالا ہے ان سے کہ وہ ان کو پارٹی کی صفوں میں دیکھنا نہیں چاہتا. صحیح, بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھا نہیں, آپ کاشف صاحب. شاہ صاحب نہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی دلچسپی سوال پوچھنے میں, ورنہ ہم بالکل آپ کو روکتے. کاشف صاحب پوچھتے ہیں کیونکہ شاہ صاحب از دا گائے ہو از ایکچولی دا ون جن کو یہ ڈپیوٹ کیا گیا پنڈی سے. اگر کوئی بات چیت ہوگی تو شاہ صاحب ہیں اور پرویز خٹک صاحب ہیں. کہ ادھر سے کوئی رابطہ ہو, کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو کسی کی جانب سے کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بات چیت ہے, کوئی الیکشن کا معاملہ ہے. آل فیئرنیس پرویز خٹک نے مچ ارلیئر ٹو دی ایکچوئل. چلیں جی, ہم کراچی جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. چودھری صاحب ٹھیک ہے, جا کے کچھ خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں. یہاں پر نیوز ہے, شیئر کریں گے. نواز شریف کا PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں کا PTI کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی پر اتفاق ہوا ہے. اظہر فاروق اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے. اظہر بتائیے گا مزید کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ جی, میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. آج پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بالخصوص اس الیکشن کی جو مستقبل کی سیاست پر اثرات آنے ہیں اس پر بھی غور کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں گے, اب PDM اور جو دیگر جماعتیں اپوزیشن کی وہ ایک جارحانہ حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات, اس ٹیلی فونک رابطے میں گزشتہ روز جو آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات ہوئی تھی جو بے نتیجہ رہی, اس کے جو مختلف اسباب ہیں اس پر بھی غور کیا گیا, تبادلہ خیال کیا گیا. جبکہ رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کا اور مستقبل کی سیاست کے حوالے سے یہ اتفاق ہوا ہے کہ جلد ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کال کیا جائے گا اپوزیشن اتحاد کا, جس میں مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے. اظہر ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں, نواز شریف کا PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ اور دونوں رہنماؤں نے PTI کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا. آصف زرداری چودھری شجاعت ملاقات بے نتیجہ ہونے کے اسباب پر بھی غور کیا گیا. بہت شکریہ اظہر آپ کا. خبر آپ سے شیئر کریں, فیصل شاہکار کو IG پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. بیورو چیف لاہور طارق منیر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب, کیا خبر اس حوالے سے سامنے آئی ہے مزید؟ میں تھوڑی دیر پہلے خبر بریک کی تھی کہ اس کو IG پنجاب جو ہے راؤ سردار, اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور وہ چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں, لیکن وہ کل ہی ان کو فیصلہ ہونا تھا لیکن انہوں نے آج ہی فیصلہ کر دیا ہے. اور راؤ سردار جو IG پنجاب تھے ان کو فوری طور پر تبدیل کر کے ان کی جگہ فیصل چکار کو IG پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر چارج دیں. ابھی تک ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ اب فیصل شکار جو ہے IG پنجاب ہوں گے, جبکہ ان کو اب ریلوے میں سپورٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے IG پنجاب راؤ کو. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. اور ایک بار پھر اسلام آباد چلیں گے. جی مارین وسیم.
بہت شکریہ صدف. اور اس دوران یہ کاشف صاحب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آئی جی پنجاب کی اپوائنٹمنٹ, صبح 3 نام آئے, اپوائنٹ بھی ہو گئے. اگین یہ مطلب کہ جاتے جاتے آپ لیکن نیا چیف منسٹر آ رہا ہے, اس کے لیے اپوائنٹمنٹ چھوڑ دینی چاہیے تھی, کیونکہ اس نے آ کے اپنی ٹیم لانی ہے, اپنا چیف سیکرٹری لے کر آئے, اپنا آئی جی لے کر آئے. اس نے کام کرنا نہیں, انتظام اس کو خراب کرنا ہے نا. جب وہ کل کہے کہ میں نے یہ نہیں چاہیے, پھر گنتی شروع ہو جائے کہ 4 آئی جی چینج کر دیے, 3 چیف سیکرٹری چینج کر دیے. اس کو آنے دیں, اس کو لگانے دیں. اپنا آپ نے اپنا پروٹیکشن دینی تھی اس کو. جس آئی جی سے آپ نے کام کرایا تھا, آپ نے اس کو یہ کہنا تھا کہ ہم تیری حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ, اس کو لگا دیتے کہیں پہ. نیا آئی جی کہتے ہیں جی نہیں, حکومت کل ہو سکتا ہے آج جو بھی آئے, لگ تو ایسے رہا, ان حالات کو دیکھ کر کے پرویز الہی صاحب بن جائیں گے. کہتے پرویز الہی صاحب آپ آ کے اپنا آئی جی لگا لیجیے گا, اپنا چیف سیکرٹری. اچھا, میرے ایک سورس ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ شاید طارق چیمہ صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب بحثیت جنرل سیکرٹری پارٹی سے استعفا دے دیں, نہیں کوئی خط جاری کرنے لگے, خط جاری کرنے لگے ہیں. دیکھیں وہ اگر خط جاری کریں بھی, یہ رن آف الیکشن ہے. رن آف الیکشن کا مطلب کہ پہلی فیز اس کی ہو چکی ہے اور پارٹیز اپنی ایڈوائس دے چکی ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ڈپٹی اسپیکر کے جی میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی پارٹی جو آئین نکالے, آئین کے مطلب آئین کے تحت پارٹی کا جنرل سیکرٹری لیٹر ایشو نہیں کر سکتا. پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے, نہیں, پارٹی سربراہ, پارٹی کا سربراہ لیٹر ایشو کرتا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں پارلیمانی لیڈر کے پاس اختیار, وہ کہتے ہیں جو پرویز آئین بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں. ذرا مجھے دیکھنے آئین کی کاپی اگر کوئی نہیں, اب میں آپ کو اس کی تصحیح کر دوں. یاد ہوگا اسد عمر صاحب بحثیت جنرل سیکرٹری, انہوں نے تمام لوگوں کو لیٹر ایشو کیے تھے, لیکن آن دا ڈائریکشن آف دا پارٹی چیئرمین اس کے اوپر لکھا تھا کہ میں مخدوم امین فہیم صاحب والا معاملہ کیا کس ہوتے ہیں, نہیں کہا تھا مخدوم امین فہیم صاحب کا سگنیچر امپورٹنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس وقت صحیح مخدوم پارلیمانی پارٹی کے صدر تھے, وہ نہیں, وہ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو صاحبہ تھی, پارلیمنٹیرینز کے صدر اس ٹائم امین فہیم. میں کہہ رہا ہوں نا, ہاں 2 پارٹیاں بن گئی تھی جی ہاں, آن پیپر وہ ٹیکنیکل جو بھی. ہاں سو بیسیکلی یہ جو ہے ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن خیر وہ نوٹیفیکیشن اگر آنے دیں تو اس کے بعد کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن پھر آبویسلی پھر اس کا مطلب ہے کہ کاشف صاحب کے کاف لیگ نے بہت ایکسٹریملی جسے کہتے ہیں نو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے گا نا, اگر چودھری پرویز الہی کی سی ایم شپ میں اس طرح رکاوٹ ڈالیں گے تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے پارٹی کے اندر, پھر تو یو ڈونٹ گیٹ بیک فرام دیٹ. وہ آپ کو پتا ہے کہ چودھری وجاہت نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ان کے خاندان, چودھری خاندان میں اس وقت جو سارے کا سارا رولا پڑا ہوا ہے نا, اس میں طارق بشیر چیمہ کا کافی کردار ہے. اب کیا وہ یہ رسک لیں گے, کیونکہ ایٹ اسٹیک دیکھیں, ایٹ اسٹیک بہت کچھ ہے. یہ اس الیکشن کے بعد پاکستانی سیاست کا جو منظر نام ہے نا, وہ کافی اس کے اندر آپ کو جوہری تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب کس حد تک وہ نون لیگ والے جانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت وہ کابل کا حصہ ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, اور وہ آئی تھنک وہ میرے خیال میں will be willing to take any risk. That will be quite interesting. ارشد صاحب اس دوران جو ہے انہوں نے قیمتوں کی پوری لسٹ نکال لی, کون سی چیز کتنی مہنگی ہوگی, بیکاز سینٹر آف آل دس اکانومی از دا بگ پرابلم رائٹ. سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے, اور اس سب کی جو منڈی لگی ہے کہ جی ووٹ خریدنے بیچنے, جو کرپشن کا پیسہ اس کی قیمت میں آپ ہر پاکستانی ادا کر رہا ہے. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے فگرز آج ریلیز کیے, اس میں جو مسور کی دال ہے 51% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. پیاز جو غریب آدمی روٹی کے ساتھ کھاتا ہے 88% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. 1 کلو ویجیٹیبل گھی جو ہے 76% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. سرسوں کا تیل 75%, کوکنگ آئل 5 لیٹر ٹن 75%, چکن 58%, جو چنے کی دال ہے 51%, لہسن ہے 43%. یہ قیمت ہے جو پاکستانی قوم, جب یہ منڈیاں لگتی ہیں کرپشن کا پیسہ استعمال ہوتا ہے تو مہنگائی کی صورت میں ہم یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن آ گئی کاشف صاحب. جو وفاق تھا اس میں اسد عمر صاحب نے بطور جنرل سیکرٹری عمران خان صاحب کے ایما پہ یہ خط لکھا تھا. پنجاب کے اندر محمود الرشید صاحب نے یہ خط لکھا تھا, پارلیمانی پارٹی کا لیڈر. اس میں ایک چیز میں ذرا تھوڑی سی کلیئر, جو انہوں نے کہا نا کہ چودھری وجاہت صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہماری پارٹی کو توڑنے میں چیمہ صاحب کہا تھا. چیمہ صاحب نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میں نے چودھری شجاعت حسین کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا ہو. انہوں نے حلفاً کسی جگہ کہا کہ حلفاً میں یہ بات کرتا ہوں, پہلی بات. دوسرا رولا یہ ہے کہ یہ جو ایڈوائس آئے گی نا, یہ
وہ اپنے تئیں ایشو نہیں کر سکتے. چودھری شجاعت حسین صاحب کی مرضی کے بغیر وہ اگر یہ کام, چودھری صاحب تو کل ان کا بیان پرسوں آ گیا تھا, لکس ان لائکلی. وائی؟ بیکاز دیکھیں خاندانوں کی لڑائی اس حد تک بڑھ جائے گی. ابھی پرسوں ترسوں تک بھی مونس الہی روز صبح جاتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے پاس ایز فیملی, کیونکہ فیملی اس طرح کی ہے. وہ تو کل بھی گئے, کل روز جاتے ہیں. میں ویسے ان سے بات کر رہا تھا تو ان کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا خاندان کا تعلق تو نہیں ٹوٹ سکتا. بچوں میں لڑائی ہے, بزرگوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی نہیں ہے بٹ وہ پولیٹیکل ڈفرینسز. دس وڈ مین ا لاٹ نا. اس کا مطلب شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہ دو, ہمارا شہباز. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پرویز الہی کے خلاف پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے نا. پھر اس کے بعد تو پھر پارٹی کیا خاندان کیا خاندان نا, سمپل سی بات ہے. مطلب اگر اپنے بھائی کے خلاف اس کی سی ایم شپ کے مطلب آپ سوچیں کہ چودھری شجاعت صاحب کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا تھا اور خاندان نے کہا نہیں سر یہ بھی نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے طارق بشیر چیمہ صاحب اس اجلاس میں پی ڈی ایم. لیکن کاشف بھائی یہ بھی ہوا کہ اس رات جب یہ پہلی دفعہ زرداری صاحب آئے اور ایک خبر بھی ہم نے کی اور اس کے بعد سالک صاحب کہنا جی میں نے بیپر دینا ہے, تو بیپر دیا اور ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی میں چودھری صاحب کو بالکل نہیں زور زبردستی کر رہا ان کے اوپر, میں نے کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا. تو پھر سوال کیا ارشد صاحب نے, تو آپ کیا بحثیت پارٹی بحثیت خاندان کیا آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو ایز امیدوار چیف منسٹر کا سپورٹ کریں؟ انہوں نے کہا جی میں تو ایم این اے ہوں, میرا تو کوئی لینا دینا نہیں, جو چودھری صاحب فیصلہ کریں گے. تو پارلیمانی لیڈر کون ہے اس وقت؟ کافلی پرویز الہی صاحب خود ہے نا اس وقت. یہی تو بحث ہے, یہ تو پھڈا ہے سارا. لیکن اگر نہیں وہ اصل میں وہی الیکشن خاندان رہے گا نہیں رہے گا. دیکھیں الیکشن کمیشن کے اندر جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ چودھری شجاعت ہیں, ان کے بہاف کے اوپر اگر وہ راضی ہیں وہ جو نا کوئی بھی لیٹر ایشو کر سکتا ہے. وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہوں, چودھری پرویز الہی صاحب ہوں, یا کوئی بھی کہ جی میں چودھری صاحب کی مرضی سے یہ کہہ رہا ہوں, اور چودھری صاحب اس کو اون کرتے ہیں, تو وہ پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پارٹی پریزیڈنٹ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ہیں وہ چودھری وہی نا وہی. مطلب بچوں کی اب بھی لڑائی چل رہی ہے. لیکن کاشف صاحب دیکھیں اس کے بعد بھی سالک, شافع, مونس اور حسین اس لیول پر ہے, بڑے لیول پر دونوں بلوں کی آپس میں. لیکن آپ نے دیکھنا ہے اسٹیٹ پہ کتنی دیر, کیونکہ اگر حمزہ صاحب سی ایم بن بھی جاتے ہیں کوئی سٹیبل سی ایم نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم 2-3 مہینے بعد کیا صورتحال ہوگی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے چودھری شجاعت حسین اپنا خاندان داؤ پر لگائیں گے؟ یہ سوال ہے, از اٹ ورتھ اٹ کہ 3-4 مہینے کی پولیٹیکل یہ بھی ایک حقیقت ہے نا, اس کو آپ کیوں ہم صرف نظر کر رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی کے دو لوگ جو ہیں وہ اسی پارٹی کے اس وقت فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں. دے آر دی سٹنگ منسٹرز. اس حد تک تو گئے, لیکن کیا اب یہ جو حد ہے وہ تو اس سے بھی بہت آگے گیا تھا نا, وہاں تک جائیں گے. پرویز الہی صاحب کا کوئی اسٹیک نہیں تھا نا, پرویز الہی صاحب سے لڑائی رہے تھے ڈائریکٹ. یہ فیصلہ سیاسی آپ کو پتا یہ کن حالات میں اور کیا سوچ کر یہ فیصلے سارے ہوئے ہیں. لیکن چودھری شجاعت بیان دے چکے ہیں کہ پرویز الہی ہمارے جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو ہونا چاہیے. پرویز الہی کے پاس ہے مینڈیٹ, ابھی کہہ چکے ہیں 24 گھنٹے پہلے. سو ان لائکلی لگتا ہے. نہیں تو اس کو ملوا لیں کسی کو, چودھری شجاعت صاحب کو. کامل علی آغا صاحب سے کوشش کر لیتے ہیں, کامل علی آغا صاحب سے کوشش کر سکتے ہیں, وہ چیمہ صاحب کو ٹرائی کر لیجیے. ٹھیک ہے کہ کافلی کا اس کے اوپر اوپینین آ جائے. بالکل ٹھیک, چیمہ تو صاحب مشکل ہی ہے شاید, لیکن آپ کاف لیگ سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو آ کے مونس الہی صاحب. ساتھ ہی ہم یہ بھی چلا رہے ہیں کہ جناب نون لیگی ارکان نے دعویٰ پھر سے کرنا شروع کر دیا ہے کہ آج حمزہ شہباز ہی جیتیں گے اور وہی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے یا وزیر اعلیٰ رہیں گے. اور خط کی باز گشت سنتے ہی ہمارے ایئر پہ چل رہا ہے کہ جناب خط کی باز گشت سنتے ہی جو ہے وہ نون لیگی اراکین کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے. یہ خبر نیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ اثر ہم اپنے چینل پہ خود چلا رہے ہیں. اگر تو یہ خبر اسمبلی کے اندر کی ہے تو پھر تو کسی نے ویسی شرلی چھوڑی ہے. ہو بھی سکتا ہے. اس وقت یہ سائے آپس بھی بہت ہے, بہت سائے آپس بھی ہے کہ بھائی نفسیاتی دباؤ کون کس کے اوپر ڈال سکتا ہے. آخری ٹائم تک نہیں بجی رہنا کوئی پتہ نہیں. مطلب اب رانا صاحب کو ایک دن پہلے پتا ہے کہ کل کیا الیکشن کا ریزلٹ ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں 16 سیٹیں ہم جیتیں گے. مطلب اگر جیتنا ہوتا تو آئی جی چیف سیکرٹری ایسے کسی نے شرلی بھی چھوڑی ہوگی وہ جیت جاؤں گے جی, کوئی نہیں. اور یہ خط آنے والا ہے, ابھی دیکھنا ہوتا ہے اور پی ٹی ایم والے ایک دوسرے کا خیر خط لے رہا ہے ایوان میں الٹا کر کے دکھا کے آ گیا خط, کوئی پتہ نہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے. دیکھیں دوسری ایک چیز آپ نے اسد عمر صاحب نے جو پوچھا گیا تھا نا ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں, تو اسد صاحب نے کہا یہ ممکن ہے, اس کا مطلب کہنا کہ سر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر مزاری جو ہے وہ راہ راست پہ آ رہے ہیں.
یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا، اسد عمر صاحب کو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ خبر میرے پاس یہی تھی پچھلے 1-2 دن میں کہ یار یہ معاملات ادھر سے خبر ہے. ان کو بھی پچھلے الیکشن کے دوران تگڑے کوارٹرز کی طرف سے بہت سے احکامات گئے تھے جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اگر تو یہ بات چیت چل رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فیصلہ تو کریں گے لیکن وہ سیاسی طور پر غلط فیصلہ جو ایسا نہیں کریں گے جس کے بعد یہ سارے راستے جو کھل رہے ہیں وہ راستے بند ہو لیکن ڈپٹی اسپیکر اگر خود عمران خان ناٹ اونلی اسد عمر بٹ عمران خان صاحب کے مطابق وہ راہ راست پہ آ رہے ہیں، راہ راست کا لفظ یوز نہیں کیا میں خلاصہ پیش کروں تو پھر خاور صاحب یا کل کی پھر اس لیٹر کا کیا مطلب ہوا؟ اگر خود پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ہماری طرف آ رہے ہیں دوبارہ اور پھر کل رات کا وہ لیٹر تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو کاشف صاحب نے بتایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسد عمر صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ خط آپ کے لیے لکھا یا ان کے لیے لکھا، لیکن وہ جو خط کے آپ چھوڑیں کہ کس کے لیے لکھا، جو اس کا جو اندر کانٹینٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانٹینٹ کے مطابق تو یہی ہے کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے، جو معصوم ایم پی ایز ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک تو جو ان کا رویہ رہا ہے اور جس انداز سے انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے، حمزہ چیف منسٹر بنے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر گئے اور وہاں پہ ریسیو کرنے والوں میں اس وقت یہ جو مزاری صاحب موجود تھے، وہ ساری ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر ان کی وہ تصویر بھی چلی. دیکھیں کوٹ اینڈ کوٹ عمران خان یہ کہ دوست مداری کو سمجھ آ رہی ہے، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، دس از کوٹ اینڈ کوٹ عمران خان. لیکن وہ کون کوٹ کر رہی ہے؟ انہوں نے خود بات کی ایک ٹی وی چینل سے عمران خان صاحب چینل آن ایئر کی آن ریکارڈ کیا. لیکن ایک جو چیز ہے نا یہ نون لیگ کا ہاؤس کے اندر آنا تمام لوگوں کو ساتھ اور یہ اب لیٹس سی ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے ساتھ یہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ. السلام علیکم فیصل. جی السلام علیکم سر. سر یہ ذرا بتائیں نا کہ آئین پاکستان کے مطابق کون ریلیونٹ اتھارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی میں جو کہ اپنے پارٹی ممبران کو ہدایت دے سکتا ہے کہ آپ نے یہاں ووٹ ڈالنا ہے؟ وہ صدر ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہوتا. ہدایات آف پارٹی لیڈر آف کورس، لیکن کون لکھتا ہے وہ؟ نہیں، ہدایات پارٹی لیڈر کی نہیں ہوتی ہیں، پارلیمنٹری پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے بہاف پہ اسپیکر جو متعلقہ اتھارٹیز ہے، اسپیکر یا جو بھی پریزائڈنگ افسر ہو اس کو یہ کنوے کرتے ہیں اور ڈائریکشن جو ہے وہ جاتی ہیں پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے. وہی میں پوچھ رہا تھا کہ ہدایت دینے کی مجاز اتھارٹی پارلیمانی لیڈر ہے کسی بھی پارٹی. پارلیمانی لیڈر پارلیمانی پارٹی ہے نا تو وہ لیڈر کے تھرو وہ آتھورائز کرتے ہیں پارلیمانی لیڈر کو، اور اس میں جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اگر وہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی بعد میں اگر کوئی نہیں مانتا یا جس طرح سے اس کی ڈس ریگارڈ ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرنے کا جو مجاز فورم ہے وہ پارٹی لیڈر ہے، اور پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے، ڈائریکشن وہ نہیں دیتا. سو یعنی کہ ایک جو آرگومنٹ ہے نا جو کہ آلریڈی الیکشن ہو چکا ہوا ہے، ایک ڈائریکشن گئی ہوئی ہے، کاف لیگ کے لوگوں کی گنتی جو ہے وہ پرویز لاہی صاحب کی گنتی کے اندر شمار ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بڑا ہی ایک ایکسٹریم قسم کا میئر ہوگا اگر اس کے اوپر وہ کھیلنے کی کوشش کریں گے آئینی اور قانونی طور پر. دیکھیے بات یہ ہے خبر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملات آئینی آپ مطلب کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں تو وہ میرا خیال میں اس کو آئین اور قانون اور عدالتوں سسٹم کی کا اندازہ نہیں ہے. یہ مذاق. اچھا ایک سادہ سا سر ایک اور سوال میرا نہیں میں سادہ سا سوال آپ سے، ایز آف ٹوڈے اگر ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جی میری پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ چودھری پرویز لائی کو ووٹ نہیں کریں گے، ہم جسٹ ایزیوم کر رہے ہیں، تو کیا چودھری شجاعت صاحب یہ کام کر سکتے ہیں قانونی طور پر؟ کیا وہ پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، پارلیمانی پارٹی کے رکن ہیں؟ لیکن الیکشن کمیشن کے اندر جو پارٹی پریزیڈنٹ تو وہی ہے نا، انہی کے جو پارٹی ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی، آرٹیکل 63A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ پڑھ لیں، اس میں پارلیمانی پارٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں پارلیمانی پارٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہاؤس میں ہو، اور ہاؤس کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. ہاؤس کا مطلب ہے سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، یعنی جو کہ ان کے منتخب اراکین ہیں کسی پارٹی کے پارلیمنٹ کے، وہ پارلیمانی پارٹی کہلائی جاتی ہے. جو پارٹی باہر ہے، جو عوام میں نہیں ہے، وہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتی.
آج یہ مفروضے کی بات ہے، ویسے مفروضے کے طور پر ایک پوچھ رہا ہوں، اس کانٹیکس میں بے شک جواب نہ دیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک پارٹی نے پہلے فیز میں اناؤنس کیا ہو کہ آپ نے ایک پرٹیکولر انفارچونیٹلی چلیں ہم پھر دوبارہ میرے سوالوں کو سیریسلی لینا ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز آپ کو انٹرپٹ کریں گے اور یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں. حماد اظہر نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی پنجاب کا صدر لگانے کے حوالے سے خبریں غلط ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب چیپٹر میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہو رہی. اس سے پہلے جو خبر سامنے آ رہی تھی اس حوالے سے حماد اظہر نے تردید کیا ہے اس ٹویٹ کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی پنجاب کا صدر لگانے کے حوالے سے خبریں غلط ہیں. پی ٹی آئی پنجاب چیپٹر میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی جا رہی. اور ساتھ عثمان زعیم قادری نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی. عثمان زعیم قادری کرونا کے باوجود پنجاب اسمبلی پہنچ گئی ہیں آج کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. عثمان زعیم قادری کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. عثمان زعیم قادری کرونا کے باوجود پنجاب اسمبلی پہنچ گئی ہیں اور ظاہر ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے, تو جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں, ایس او پیز کو فالو کرنا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کیا. اور کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے کوارنٹین ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں اور انٹریکشن نہیں کرتے تاکہ ظاہر ہے دوسرے اس سے متاثر نہ ہو. لیکن لیگی ایم پی اے عظمیٰ زعیم قادری نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی. عظمیٰ زعیم قادری کرونا کے باوجود آج کے اجلاس میں شرکت کے لیے پنجاب اسمبلی پہنچ گئی ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایک بار پھر چلتے ہیں جہاں ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اوور ٹو یو ماریا اینڈ وسیم. سر وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چلیں خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر, اور اب صورتحال پنجاب اسمبلی کی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے, لیکن بس اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کا ایک حتمی صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن یہ کووڈ کے باوجود اگر یہ خاتون پنجاب اسمبلی میں آئی ہیں تو یہ ویسے بڑی تشویشناک بات ہے. لیکن بہرحال نمبر پورے کی جو اہلیہ ہیں نمبر پورے کرنے کے لیے کیا کیا اس وقت جتن کیے جا رہے ہیں, کیونکہ obviously ایوری ووٹ کاؤنٹس, ہر ایک ووٹ, اور اسٹیک پہ بہت کچھ ہے نا آج کی پنجاب اسمبلی کے الیکشن. اسٹیک پہ بلینز کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں جس میں سے وہ پیسے نکال کے ووٹیں خریدنی ہوتی ہیں, لوگوں نے اس کی قیمت دینی ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ جو کرونا ایس او پیز کی وائلیشن ہے اور پازیٹیو ان کو قرار دیا ہوا ہے, جتنی مرضی آپ کٹ پہن کے آ جائیں پوری اسمبلی کو آپ ایٹ رسک ڈال رہے ہیں اس پہ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وفاق میں بھی شہباز شریف صاحب ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ان کے اوپر ہیں, تو ان کو ان چیزوں کی کیا پرواہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا لمبا یہ سیٹ اپ پرولونگ ہو جائے, ان سب کے کرپشن کے مفادات کٹھے ہیں, تو اس کو بچانے کے لیے زندگیاں پارلیمنٹیرینز کی ہوتی ہیں, عام لوگوں کی ایڈریس کو. یہ سب سے جو بھیانک امیجز ہم نے ابھی دیکھے ہیں کہ جناب کرونا کے باوجود ووٹ ڈالنے کے لیے آپ اسمبلی آ جائیں, آپ کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, آپ پوری اسمبلی کو, پنجاب اسمبلی کو ایڈریس ڈال رہے ہیں. بہت ہی اسٹرینج خبر. لیکن بہرحال ابھی پروسیس جو ہے ووٹنگ کا بہت جلد شروع ہونے والا ہے. یہ کب تک ویسے کاشف صاحب ایکسپیکٹڈ ہے, یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے, کتنی دیر لگے گی, اندر کاروائی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جلدی جلدی کاروائی ہو جائے؟ 15-20 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ وقت لگے گا ایوان کے اندر جب تلاوت ہوگی نا, پھر نعت ہوگی, پھر وہ ایجنڈا کا اعلان ہوگا, پھر نہیں جو ایکچوئل پروسیس ہے, جو ایکچوئل پروسیس ہے, تحریک انصاف کے یا پرویز الہی صاحب کے اس طرف چلے جائیں اور وہ ادھر ہو جائیں, وہ پھر ان کی گنتی اور حاضری ہوگی. وہ تو فائنل ایکٹ ہے نا سر, وہی ایک ایکٹ ہے نا. اس کے پہلے تقریر ہو جائے گی نا پوائنٹ آف آرڈر پر, اور وہ ہم کو روکا گیا اور اس نے 20 کروڑ آفر کی, اور یہ وہ دوسرا اٹھ جائے گا. سو جو قومی اسمبلی کے مناظر ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کے قریب قریب ریپلیکیٹ ہوتے دیکھیں گے. تو تقریباً کم و بیش ایک جیسے ہیں, لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ عموماً چھوٹی تقریریں ہوتی ہیں. بڑی تقریریں ہوں گی الیکشن کے بعد, جب چیف منسٹر الیکٹ تقریر کریں گے اور جو ہارنے والے وہ تقریر کریں گے. اس سے پہلے کا تو پروسیجر چھوٹا سا ہی ہے. لیکن اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش تو نہیں کریں گے نا, جیسے ہم نے وفاق میں دیکھا تقریریں چلی جا رہی ہیں, وہ شام شام کا آرڈر بڑا کلیئر ہے. آج ہی اس کو پروسیس کو کمپلیٹ ہونا ہے اور کل جو ہے 23 کو جو نیا جو اس کا حلف کروا کے رپورٹ کرنا ہے, اور یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی طرف سے تفویض کر دی گئی ہوئی ہے جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا, اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اگر ڈیلے کرنا ہے تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو آنا پڑے گا, سپریم کورٹ کو بتانا پڑے گا کہ سر میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا, ان کو رپورٹ کرنا ہے. کیا وہ اس حوالے سے کوئی پلان انہوں نے کوئی طے کیا ہوا ہے, کیا کوئی آلٹرنیٹ ان کے ذہن میں ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر کیا ہوا تو ان کو پھر یہاں پہ پہنچنا پڑے گا. لیکن دوبارہ سے اپنی بات دہراتا چلوں, ایک تو وہ جو 63A کے مطابق پارٹی ہیڈ, یہ تو کلیئر ہو گئی بات. ہاں اچھا, پارٹی ہے یا پارلیمانی لیڈر. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ جو کہہ رہے تھے نا عمران خان صاحب نے کہا کہ رائے راست پہ آ رہے ہیں, تو عمران ریاض خان کا میسج آیا. میں خود وہاں موجود تھا جب دوست محمد مزاری کے بارے میں گفتگو ہوئی, کہ کسی اور نے یہ کامنٹ کیا کہ دوست مزاری صاحب ٹھیک ہو رہے ہیں,
اور عمران خان صاحب نے صرف یہ کہا آگے سے رسپونڈ کرتے اس کو اچھا وہ سیدھے راستے پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے بھی اس پہ ذرا ایک تعجب کا یا ایک اس کا اظہار کیا یہ بات. تو ابھی سب لوگوں کا انتظار ایک ہی بات کیا ہے کہ کیا اجلاس کا نہیں وہ اجلاس کا اجلاس ہو جائے گا کہ وہ کیا کوئی سرپرائز نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے آ سکتا ہے, کیونکہ باقی تو ساری چیزیں واضح ہیں, نمبر گیم بھی واضح ہے, لوگ بھی پہنچ گئے ہیں. اب ان کو کوئی توقع تو ہے نا جو گئے ہیں اسمبلی میں, جو کرونا کی پیشنٹ پہنچ گئی ہے وہاں پہ, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کے they are hopeful about something which we do not know. very hopeful. کوئی خبر آ گئی کون ہوپفل ہے؟ پی ٹی آئی کاف لیگ. اچھا وہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں, مکو ٹھپا گیا ہے, آگے بھی مکو ٹھپا گیا ہے, آپ انجوائے کریں گے. یہ دیکھ لیا میں نے اسی وقت دیکھ لیا, مجھے معلوم تھا یہ ہونے والا ہے. سوشل میڈیا میں بھی تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا چودھری صاحب, ساتھ ساتھ ان کی عقابی نظریں ہیں ہمارے ہر ایک جیسچر کے اوپر. لیکن بہرحال تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کاشف صاحب اگر ہوں وہ جو فون کالز کرے کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت. وہ پی ایم ایل این جو ہے نہیں, اب وہ یہ نواز شریف پھر بطل حریت بننے کے پروگرام ہے اور ہم کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, اور ہمیں پہلے ہمارے ساتھ سازشیں کی گئی اب بھی کی جا رہی ہیں, ٹھوڈا مار کے باہر آ جاؤ شہباز, ہمیں نہیں چاہیے یہ حکومت, اب اپنے عوام کے ساتھ جانے ہیں. اور یہ $50 جو اوپر یہ سازشیں کیوں کی تھی لندن بیٹھ کے, کیوں ملاقاتیں کی تھی, یہ تو کیوں کیسز میں یہ ان کا بیان دے رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں, آپ کے بیان میں ایڈ کر رہا ہوں. اب یہ قسمیں کیوں اٹھوائی تھیں, بن رہے ہیں کہ جی ان سے نیک کوئی ہے نہیں اور یہ چیگویرا ہیں پولیٹکس کے. عوام نے بتا دیا ہے, اپنا ورڈکٹ دے دیا. 90% لوگ جو ہے نا انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ کرپٹ چہرہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کی جو قیمت ہے, جو مہنگائی وہ اپنا 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے, یہ ان سب کی کرپشن کی وجہ سے. اور جن لوگوں نے ان کو NRO 1 دیا, NRO 2 دیا, وہ سب بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں جس وجہ سے آج مہنگائی کے یہ حالات پہنچے. ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے, روپیہ بے قدر ہو رہا ہے, سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے فائنینشل ٹائمز کی, بلومبرگ کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے پچھلے 100 دن میں شہباز سپیڈ کے ساتھ جو تباہی کی ہے, یہ وہ تجربہ کار ٹیم تھی, کرپٹ, نااہل, سپر سلیکٹڈ پرو میکس تجربہ کار ٹیم جس نے ملک کا 100 دنوں میں یہ بیڑا غرق کیا ہے شہباز سپیڈ کے ساتھ سے, جو جا کے ٹافیاں کھلاتے تھے. آپ کو پتا ہے ٹافیوں والا جا کے جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, آج کل بیٹھ کے جی مشورے دیں ہمیں کہ کیسے چیزیں صحیح کرنی ہیں. اس سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں آج کل. لگا نا کہ جی وہ چیگوارا بننے کے لیے نکل پڑا ہے. نہیں لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں نا, میں یہ کل رات کو وسیم کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کل رات کو آپ نے کتنی چیزیں بادامی صاحب ہمیں بھی بتائیں, آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. کل رات کو بتایا تھا, کل رات کو قوم کو بھی بتائیں, قوم کو بھی بتائیں. وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے نا, یہ پیغام بھیجا گیا ہے مقتدر حلقوں کو کیا اب ہمیں الیکشن میں, آنے والے الیکشن میں ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ. میں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کے کیس ختم کریں, ان کو واپس آنے دیں اور پارٹی کی کیمپین ان کو لیڈ کرنے دیں. کسی نے کہا جناب اگر میاں صاحب نہ ہوں پھر کیوں, کوئی تو لیڈ کرنے والی بات ہے. میں نے کہا مسلم لیگ نون کا مطلب گئی, نون کس کے لیے, نون نواز شریف ہے. جب تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے تب تک ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ نے وہ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس بھی جی بالکل, جس میں انہوں نے کہا کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور سچ سب کو بتانا چاہیے. سچ کیا سچ بتائیں گے کہ ہم نے ڈیل کی. میاں صاحب کے جو نیگوشیٹر ان چیف تھے نا شہباز شریف صاحب کے, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا, میں نے کہا جی ہم تو بات کرتے ہیں, جا کے آپ میاں صاحب کہتے ہیں جس نے بھی بات کرنی ہے ڈائریکٹلی میرے ساتھ آ کے بات کرے. اور جو کچھ بھی ڈیل کی ہے میاں صاحب نے ڈائریکٹلی ڈیل کی ہے. جو بھی ڈیل کی ہے, مطلب جو بھی ڈیل کی ہے وہ ڈائریکٹلی ہوئی ہے. جو ہو چکی ہے یا جو ہونے کا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بہت ساری اگریمنٹس ہوئی ہیں پہلے سے. تو یہ جو میاں صاحب کے کاغذ صاف کرنے کی جاوید لطیف صاحب نے ایک کوشش کی تھی نا, وہ یہ سمجھتے سارے بیوقوف ہیں. مطلب کس نے ڈیل کی, شہباز شریف صاحب کو جب زرداری صاحب نے فون کیا یہ سارا گیم کے اندر ان کو ان کرنے کے لیے, انہوں نے کہا میں تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلے ملنا چاہتا ہوں. شہباز صاحب نے انکار کر دیا کہ میں مل نہیں سکتا, میں میاں صاحب کو اجازت لینی پڑے گی. میاں صاحب نے کہا کہ آپ مریم اور حمزہ دونوں کو ساتھ رکھیں اس میٹنگ میں جس میں وہ ساری پہلی گفتگو ہوئی تھی. سو مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا مطلب یا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے
میاں صاحب واپس آئیں, کیونکہ واپس آ کے تو ان کو اندر جانا پڑے گا, تو اندر نہ ہو, وہ اپنی کیمپین لیڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے کیس خاشو عباسی صاحب میں تانوں وہ دس رہی جڑا وہ کہہ رہے خدا دا واسطہ جے میرا کوئی لڑنا ایڈ کر لو, ایڈ آن کر رہے ہیں نہیں جی منع کر دیا انہوں نے آپ کو, بالکل صاف انکار. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے 100 جمع 1 دن ہو گیا ہے, انہوں نے آج تک نواز شریف اور مریم کی سزائیں معاف کیوں نہیں کی اور ملک میں ان کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ سر اگلا نیب آرڈیننس چینج کر دیا, نہیں وہ تو میرا گھر کر دیا ملک کا, نکال دیں گے, ختم کر دیں گے, کرپشن کیسز ڈن ڈسٹڈ, NRO2 مکمل ہو چکا ہے. چوہی صاحب میں اور بات کر رہا ہوں, ان کو بچانا تھا تو ان کی حد تک معافی دے دیتے, سارے مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی پہ بینچ ٹوٹ رہے ہیں بھائی, کو خدا کا خوف کرے. ادھر بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے کسی کو کلین چٹ دینا ان حالات میں. قانون آپ نے بدل دیا ہے کاشف عباسی صاحب, چیئرمین نیب ہیز پاور کے کوئی بھی ریفرنس وہ واپس بلا سکتا ہے. قانون بدلا ہے نا, میں صرف آپ نے جو کہا تھا نا کہ کیوں نہیں کیسز, اب چیئرمین نیب بھی آپ نے لگا لیا, وہ بھی لگا لیا, نیب قانون بدل دیا, NRO2 از ڈیل ڈن. اچھا جو سٹوری ہوئی تھی نا, سٹوری بنیادی طور پر جب یہ سارے کا سارا پلان ان ایکشن آیا تھا, سٹوری یہ ہوئی تھی کہ جب یہ بات چلی تھی کہ حکومت مل جائے اور نون لیگ آ جائے, ایک سطح کے اوپر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے, حکومت لے لیں, اور اس کے بعد جس طرح ہماری پارٹی کا گراف اوپر ہے, خان صاحب کی پارٹی نیچے ہے, تو بڑے آرام سے ہم الیکشن جیت جائیں گے. اس موقع کے اوپر جو میری اطلاع کے مطابق جو حمزہ صاحب اور شہباز شریف صاحب اور باقی جو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا, آئیں حکومت لیتے ہیں تو یہ اپنے کیسز میں سے ہم اپنا صاف کرائیں گے, آپ کو بھی ملک کے اندر واپس لے آئیں گے, تو اس کے بعد بڑے آرام سے پھر ہم اگلے الیکشن میں جایا جائے گا. اب پرابلم یہ ہوئی جو سارے کا سارا مسئلہ خراب ہوا, وہ مسئلہ تب خراب ہوا جب لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے. وہ ہوتا ہے نا کہ پیپر صادر رفیق صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ادھر ہمیں جانا ہوگا. پھر سنائیں جی, یہ بڑی دھواں دھار پریس, پولیٹیکل آپ کا لاجیکل اینڈ ہے وہ اسی شہر میں ہوگا. بالکل ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. 2 دن نہیں, دن بڑھائیں آپ, اور آپ پھریں اس شہر میں, ہم بھی اس شہر میں پھریں گے, تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ یہ شہر کس کے ساتھ سٹینڈ کرے گا. یہ جو ضمنیاں آپ نے 2 طرف جیت لی ہیں نا, اس سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا آپ بیلنس لوز کر رہے ہیں تو بیلنس لوز نہ کریں, کرتے ہیں تو کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے, یہ جو جس طریقے سے آپ جیتے ہیں یہ جیت ہمیں معلوم ہے کہ ہم لارجر پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, جسے آپ ڈیفالٹ کروا گئے تھے اس کو بچاتے رہ گئے. ہم نے آپ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا, اس لیے کہ اگر بوجھ ہم نہ اٹھاتے تو کون اٹھاتا. ماضی میں بھی ہم پاکستان جب مشکل میں رہا وہ بوجھ اٹھاتے رہے ہیں, مگر اس بار گناہ آپ کے تھے اور ان گناہوں کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے تھی, تو سزا آپ کو ملے گی, کچھ عرصے بعد مل جائے گی. یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جب بات کر رہے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے لوہے کے چنے والا مومنٹ آ گیا ان کا. ابھی دیکھتے ہیں نا آج کے دن کے حوالے سے وہ کوئی ریلیونٹ کوئی بات کرے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سننے سے لائق ہوگا کہ لوہے کے چنے کا مومنٹ کیسے ریوائیو ہوا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا اگر وہ کچھ آج کے دن سے متعلق بات کریں گے. لیکن بہرحال ان کی ٹون 2-3 دن سے بڑی کلیئر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر بتا دیں گے, ہمیں دیوار سے نہ لگائے, ہمیں لیبل بتائیں نا, کیا بتائیں گے کہ ہم نے ڈیلیں کی, ہم نے چور دروازے سے اقتدار لیا, ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو مریم نواز نے بنایا تھا دفن کیا, جو چے گوارا نواز شریف بنا ہوا تھا, ہم نے کیسز کے لیے NRO2 ہم نے اس پہ سیل لگائی, ہم نے یہ ڈیلیں کی تھی. ہم نے یہ ڈیل کی تھی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی اور اس کو بچا لیا جائے گا. حمزہ شہباز کو ہم نے بنانا ہے. جو کچھ پنجاب اسمبلی میں 8 مارچ کے بعد جو پروسیس شروع ہوا, جہانگیر ترین کو ملا لو, علیم خان ملا لو, یہ پریس کانفرنسز ہوگی, بتائیں پھر ساری کھل کے ڈیلیں کیا ہوئی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بے وقوف ہے. اس وقت عوام نے بڑا زور سے بتا دیا ہے نکل کے, اور پورے پاکستان میں, ایک جگہ پہ نہیں, پورے پاکستان میں, خیبر سے لے کے کراچی تک ہر صوبے میں عوام نے بتایا اور بڑی زور سے بتایا کہ کرپشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جو بھی یہ بند کمروں میں ڈیلیں کر رہے ہیں, جنہوں نے بھی ان کے ساتھ ڈیلیں کی ہیں, ان کے پاس اب کوئی چہرہ نہیں ہے لوہے کے چنے بننے کے والی مومنٹ پہ دوبارہ اس پہ واپس جا کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے, تو نواز شریف یہ بتا دے گا تو نواز شریف لڑ لے گا. نواز شریف پہ آ کے یہ سارے قوانین ختم ہونے چاہیے, اور جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے
جو یہ منڈیاں لگاتے 1988 سے چھانگا مانگا سے انہوں نے یہ کام شروع کیا, آج تک چل رہا ہے. سندھ ہاؤس میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی. ہمارے بچوں کا کیا یہی مستقبل ہے کہ یہاں کرپشن چلتی رہے گی اور اس کی قیمت ہم دیتے رہیں گے؟ ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ 60% آبادی جو ہے وہ کرپشن غربت کی سطح سے نیچے رہے گی؟ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے اور ان کے بچے وہاں پہ پھر تصویریں آتی ہیں جی ہارورڈ اور کیمبرج سے وہ نکل کے آگے اور بڑی کامیابیاں ان کو مل گئی ہیں. کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ یہ میرا, آپ کا, عوام کا پیسہ ہے جس پہ یہ سارا کھلواڑ کھیلتے ہیں, بند کمروں میں ڈیلے کرتے ہیں. ان کے چہرے جس طرح بے نقاب ہوئے اس سازش میں نون لیگ کے جو انہوں نے اپنا بیانیہ دفن کیے, ان کو اب پنجاب میں بھی جگہ نہیں ملے گی. اور زرداری صاحب جو کل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, سب سے زیادہ خطرہ یہ کہ سندھ میں یہ حالات نہ بن جائے جو سندھ کے انتخابات سے یہ بھاگے, NA 245 سے یہ بھاگے, لوکل الیکشن سے وہاں پہ بھاگے. کس لیے بھاگے؟ کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ویو آئی ہوئی ہے, پاکستانی قوم جو ہے اس وقت ٹوٹلی ڈیفرنٹ موڈ میں. جو اس وقت آپ نے ملکی معیشت کا حال کر دیا ہے کہ جی ہم تجربہ کار ٹیم ہے. اسحاق ڈار 2016 میں بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ لینڈ مائنز لگا کے گئے, بڑی مشکل سے اکانومی آپ کی ہوئی. اب وہی بات ہے کہ جی عمران خان لینڈ مائنز لگا کے گئے, ہم آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. آپ بوجھ نہیں اٹھا رہے, آپ اپنے کرپشن کے کیسز بچا رہے ہیں, آپ اپنا کرپشن کا مال بچا رہے ہیں. دکھائیں اس کی پوری پریس کانفرنس خواجہ صاحب رفیق کی, پتہ لگے قوم کو کہ یہ چہرے ہیں جو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے, آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے, نیا بیانیہ بنا لیں گے اور بند کمروں میں بیٹھ کے یہ ڈیلیں کرتے ہیں اپنے NROs کی. پہلے انہوں نے ڈیل کی جنرل مشرف کے دور میں اور جمہوریت کے نعرے, جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا 2006 اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگا. ہر وہ گندا کام انہوں نے سیاست میں کیا ہے جو عوام کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اور پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ووٹ کو عزت دو کی, کاشف صاحب کل میں ایکچولی سن رہی تھی خان صاحب کی تقریر میں, اچھا یہ ووٹ کو عزت دو کی کا لفظ انہوں نے اپنی تقریر میں استعمال کیا, یعنی PMLN کا گزشتہ 2.5-3 سال سے یہ نیریٹو تھا, یہ ان کی سلوگن تھا. اچھا وہ بھی کل خان صاحب نے ہائی جیک کر لیا ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو ان کے پلے اب ہے کیا نون لیگ کے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی کیا نیا سلوگن دیں گے, اسی کو واپس لینے کی کوشش کریں گے الیکشن میں جانے سے پہلے؟ دیکھیں یہ بڑے دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نعرہ کیا, نیشنلزم ان کے ہاتھ میں, امریکی سازش ان کے ہاتھ میں, کرپشن کا نعرہ ان کے ہاتھ میں, اب کارکردگی کا نعرہ ان کے ہاتھ میں, اپنی کا نہیں لیکن ان کی پوری کارکردگی کا کہ ہے کیا, ہارس ٹریڈنگ کا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا, نظام کی تبدیلی کا اور نظام کی خرابی کا, ہر چیز عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تبھی تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں ان کی پریس کانفرنس یا مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ میں انہوں نے دیکھی, تو اب وہ صرف عمران خان کو گالی نکالنے کے علاوہ پیچھے بچا کچھ نہیں ہے جس کو وہ لے کر جا سکے. ورشد بھائی جیسی جذباتی تقریر تو میں نہیں کر سکتا, ابھی بھی غصے میں بھی حوصلہ کرتا ہوں, اب مجھے پتا ہے پانی پیا کرنا تھوڑا تھوڑا. پرابلم یہ ہے سر کہ اس ملک میں سچ کوئی نہیں بولتا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دس. سچ دو لوگوں نے بولا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ملک کو بچانے آئے تھے, ملک کو بچانے نہیں آئے. ان کو ایک ڈراوا یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں ہوں گے نا تو فلانے کو آرمی چیف لگا کے عمران خان تمہیں فارغ کر دے گا. ایک ڈراوا ان کے پاس یہ تھا. سب کو پتا تھا کہ IMF کی ایک ارینجمنٹ ہے, ڈیل ہے. وہ IMF کے ساتھ پاکستان نے پہلی دفعہ ڈیل نہیں کی. IMF کا یہ 17واں 18واں پروگرام ہے ہمارا. IMF بھی آپ سے تنگ آ گیا. آپ پروگرام کرتے تھے, ایگزیمپشنز لیتے تھے اور IMF کے پروگرام سے مکمل کیے بغیر نکل بھی جایا کرتے تھے کہ الیکشن ایئر ہے جی اب ہم نے نہیں جانا. یہی مفتاح اسماعیل صاحب پچھلے الیکشن 2018 سے پہلے ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ IMF کے پاس ملک کیوں جایا کرتے ہیں؟ سکھ اکانومیز, بیمار ایک معیشتیں ہوتی ہیں جو IMF کے پاس جاتی ہیں اور پھر IMF آپ کو ڈنڈا دے کر وہ کرواتا ہے جو آپ ادروائز نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے. سبسڈی ختم کریں پیٹرول کے اوپر, بجلی کے اوپر, گیس کے اوپر. یہ جو آپ نے 2.23 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ بجلی میں بنایا ہے, جو گیس کی سرکولر ڈیٹ بنایا ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, آپ کی معیشت اس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. سو وہ آپ کو کہتے ہیں جناب اب آپ پیٹرول کے اوپر یہ ختم کریں گے. سب کو پتا ہوتا کیا کرنا. میں نام نہیں لیتا کسی کا, انہی میں سے جن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز مکانے کی جو قیمت ہے وہ مسلم لیگ نون ادا کر رہی ہے. اب میں نام نہیں لیتا کسی کا کہ وہ کون کہتا ہے, بس یہ کہتے ہیں مریم صاحبہ کے کیمپ کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا, دوسرے کیمپ کے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے کیسز ختم کرنے کی قیمت چکائی جا رہی ہے. ان سے کہیں یہ جو ساری گفتگو کرتے ہیں سر, ملک میری بات سنیں, ہوا کیا, نو بڈی ایکسپیکٹ. یہ جو پبلک ریاکشن تھا نا عمران خان کی, مس کیلکولیشن سب سے بڑی تو یہ ہوئی ہے. اگر تو پبلک ریاکشن نہ ہوتا عمران خان صاحب کی کال پہ, اگلے دن جو آپ نے بڑے شہروں میں دیکھا
پھر عمران خان صاحب کے جلسوں میں دیکھا اگر یہ نہ ہوتا تو یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ یوں ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے بعد جانا تھا اگریمنٹس کرنے. چیز بتائیں, اکثر لوگ اس پہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یہ گورننس کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے عمران خان کے حالات بڑی خراب تھے. تو 22 کروڑ عوام جو ہے اس ملک کی وہ اتنی بیوقوف ہے کہ خان نے کہا کہ باہر نکلا ہے, مجھے نکال دیا بڑے غلط طریقے سے سازش کر کے. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بالکل آپ ٹھیک ہے, تو ہم آپ کی سپورٹ میں آ رہے ہیں. وہ 3 سال 10 مہینے ملک کے اندر کچھ تو ہوا. مجھے بتائیں, اکثر میں نے ذکر بھی کیا ہے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ 2018 سے لے کے 2022 تک 3 سال 10 مہینے کیا کسی بڑے اینکر یا کسی بڑے صحافی کو کہیں کوئی ایم ڈی پی ٹی وی, کہیں کوئی چیئرمین پیمرا یا کسی جگہ پہ لگایا گیا؟ کیا پولیٹیکل بیسس کے اوپر کسی ملک کا ہائی کمشنر, کسی جگہ امبیسڈر لگایا گیا؟ کیا اس ملک کے اندر تمام ریگولیٹری اداروں کے جو عہدیداران تھے کیا میرٹ کے اوپر نہیں بھرتی ہوئے؟ کیا وہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو لگا کے انہوں نے ملک کی اکانومی کو گروی رکھ دیا, ہم ختم ہو گئے, سیکیورٹی کے مسائل ہو گئے, وہ قانون بھی موجود ہے. اور پچھلے جو ہمیں بتایا گیا تھا یہ گورنرز کے اندر بڑے زبردست ہیں, 100 دن سے زیادہ ہو گیا آپ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگا رہے. وجہ مطلب کچھ تو ہمیں بتائیں نا. پرابلم یہ ہے کہ عوام, جس کو ہم کہتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہے, عوام بالکل بیوقوف نہیں ہے. ظاہر ہے ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, لوگوں نے ان کی باتیں سنی, ان کے معصوم چہرے کے اوپر اعتبار بھی کیا, لیکن ایک ہی دن جب فرنٹ پیج کے اوپر خبر لگتی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ تصویر لگتی ہے ان کے بیٹے کی, وہ کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ خبر لگتی ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے اسی بیٹے کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا ہے. کوئی ایک ملک بتا دیں تھرڈ ورلڈ جو کہا کہ جہاں کے ملک کے جو ان کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے اوپر فردر جرم لگا ہو اور اس کو بنا دیا ہو پرائم منسٹر, کسی کے پرائم منسٹر یا کسی کے پریزیڈنٹ کے بیٹے کے اوپر اتنے بڑے الزامات ہوں یا اس کو ڈکلیئر کر دیا ہو اپنے اوپر, نہیں اس کو چھوڑیں سر, وہ ہو کہ آپ نے اس کو جو آپ نے یہ کر دیا ہو. مطلب یہ تو ایسا بیڑا غرق کر دیا. اتنی آبویس چیزیں تھیں کہ وہ اب لوگوں نے کہا کہ نہ. میں کوشش کرتا ہوں ڈسپیچ نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 3 سال 10 مہینے کی جو آپ نے بات کی نا, اگر آپ ہم بھی تھوڑا سا بولیں اور 3 سال 8 مہینے بعد اگر آپ سے پوچھا جاتا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف کیا ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ یہاں بیٹھا کوئی شخص یہ نہ کہتا کہ عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتنے کی. سن لیں میری بات, میں یہ بات آپ کی شاید ٹھیک, یہ بات عمران خان صاحب نے خود ہمیں بتائی تھی. یہ چھوڑ دیں ہم کیا سوچ رہے تھے, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کا خیال ہے میں ان پاپولر ہو گیا جب یہ سائفر دکھانے کے لیے آپ ہم ساروں کو بلایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ بات بھی, کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو نکال رہے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے, سب اکٹھے ہو گئے. تو نے کہا شاید ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ میں ان پاپولر ہو گیا. یہ تحریک انصاف کے اندر کے لوگ, میں آپ کو بندوں کے نام بتا سکتا ہوں جو نون کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ اگلے ٹکٹ ہم نے آپ سے لینے. کیوں لے رہے تھے, کیوں راجا ریاض ٹائپ 20 لوگ دوسری طرف کھڑے ہو گئے, ان کا پتا تھا مریم نواز کا بیان یاد ہے ہمارا ٹکٹ چل رہا ہے, کیوں کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ملک کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ سرٹن لائنز کے اوپر اس کو مینیج کیا جاتا تھا اور میاں مینیج کیا جاتا تھا, نوازا جاتا رہا. اور ابھی فہد حسین کی مثال آپ لے لیں, فہد حسین بہرحال بچپن کی ان کی کوئی خواہش تھی اور پھر اب آپ ان کے نکالیں, ریڈ زون فائلز نکالیں, ایڈوائزر اور منسٹر بن کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن نظر آ رہی ہے نا اسٹریٹجی. اس دن جس دن یہاں پہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اس دن ان سارے چوروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی دانت نکال رہا تھا کہ جی ہنسیں یا ہنستے ہوئے ویژول جائیں گے, کیونکہ پہلے دن جو ویڈیو آئی تھی اس میں چہرے لٹکے ہوئے تھے. تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے جی, ہنستے ہوئے جائیں گے, بڑا امپریشن جائے گا. یہ احساس نہیں ہوا اسٹریٹجک کمیونیکیشن بناتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور فہد حسین وہاں پہ بے شرموں کی طرح ہنس رہے بیٹھ کے. اب سار عالم نے بالکل صحیح کہا تھا, جو لوگ صحافت کو سیڑھی کی طرح استعمال کر کے سرکاری عہدہ لیتے وہ بہروپی ہے, اور فہد حسین بقول ابصار عالم کے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ بھی وہ بہروپیہ ہے جس نے کہ سرکاری عہدہ لیا اور صحافت کو استعمال کرتا رہا, لوگوں کو مس لیڈ کرتا رہی ہے. اس طرح کے لوگ ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے, جو کوئی چیئرمین پی سی بی بن جائے گا, کوئی چیئرمین پیمرا بن جائے گا, کوئی ایم ڈی پی ٹی وی بن جائے گا, جو کہ مس لیڈ کر رہے تھے. وہ بھی بہت بڑا طبقہ اس میں شامل ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے جاؤں, میں پھر کام ڈاؤن تھوڑا سا. شیخ رشید صاحب کے بیان بھی آپ کے سامنے, 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو لوگوں میں جانے کے قابل نہیں تھے الیکشن لڑنے کے لیے. اور ہوا کیا, کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں معیشت پر ساری سیاست ہوتی ہے. ہم نے سبسڈیز دے کر, اور سبسڈیز بھی ایسے دے کر کہ ہم نے سارا ڈیٹ ریاست نے اٹھایا. سن لینا, میں آپ کو میں فیکچوئل بات کر, کس کو دی سبسڈیز ابھی بتا, میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں. اچھا فیکچوئلی آپ نے بہت اچھی کہ آپ نے کہا میں بجلی کا بل نہیں بڑھانا چاہتا پچھلی حکومتوں نے, اس لیے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے میرے خلاف نہ ہو جائے. ہم نے سیاسی فیصلے کیے معیشت کے اوپر, اور آخر میں آئی ایم ایف نے کہا جی اب ختم, اب نہیں ہو سکتا. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا شاید بڑے عرصے بعد
کہ پہلی دفعہ نہیں, آپ کو یاد ہوگا سلیبنگ سسٹم مسلم لیگ نون نے بدلا تھا 2013 میں, جب بجلی میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ تیسری سلیب میں تو آپ کو پہلی سلیب کا پہلا علیحدہ پڑے گا, دوسری کا. پہلی دفعہ ہمارے 60-70 ہزار کے بل آئے تھے 2013-14 میں شروع ہوئے تھے, کہ جب ایک دم لوگوں نے کہا یہ کہ کیونکہ پہلے بل اتنے نہیں ہوا کرتے. آئی ایم ایف یہ آہستہ آہستہ کروا رہا تھا آپ سے, ہم معیشت پر پالیٹکس کرتے ہیں, اور یہ بار بار کی گئی پچھلے 3.5 سال میں کہ دیکھو مہنگائی, رات کے اندھیرے میں پیٹرول 18 روپے مہنگا. یہ کہہ رہے تھے نا $1 ارب, یہ مفتہ اسماعیل صاحب, آئی ایم ایف کے $1 ارب کے پیچھے لوگوں کو آپ اتنا مہنگا پیٹرول دیں گے. کون کہہ رہا تھا یہ؟ کیونکہ انہیں پتا تھا پالیٹکس کرنی. ہمارے ملک میں پالیٹکس یہ ہوتی ہے, اور کسی چیز میں پالیٹکس نہیں ہوتی. پالیٹکس معیشت پہ ہوتی ہے کہ تم مر گئے ہو, تمہیں انہوں نے مہنگائی سے مار دیا, حل کیا میں. ہماری پالیٹکس انفارچونیٹلی ہے کہ ان سے حلف لے کر پوچھے جو پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ جو پریس کانفرنس میں باتیں کرتے ہیں ساری سچ کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ملک بچانے کے لیے, حلف لے کر پوچھیں ان سے. ہمارے یہاں پہ تو شاید الگ ملک بچانے کے لیے نہیں, اپنی کرپشن کے کیسز بچانے کے لیے ہاتھ چکائے ہیں. انہی میں سے بہت سے لوگ اب اپنی پارٹیوں کے اندر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہنا ہے نا کیسوں کی قیمت سانو ادا کرنی, پارٹی کو ادا کرنی پڑے. اور بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں ان پارٹیز میں, یہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں, نون لیگ میں بہت اچھے سیاستدان ہیں جنہوں نے جب ملک ٹھیک چلا تھا تو اس کا بیڑا گرک کیوں کرایا پھر؟ میں اپنے دوستوں سے پوچھے نا مس کیلکولیٹ جنہوں نے کیا. یار میرے ہی نہیں, پورے ملک کے دوست نے یار عجیب گلا کر دو. ادارے تو اپنا علیحدہ رکھو نا, گل لینا دی کرو. سبسڈیز کی بات کی کاشف عباسی صاحب نے, یہ بجلی کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ عمران خان نے آئی پی پی کمیشن بنایا, اس پہ آئی پی پی کمیشن پہ بیٹھ کے کس نے کہا کہ نہیں جی ان کو سیٹل کر دیں, کیونکہ میاں منشا جا کے بیٹھ گیا, ادھر بھی بیٹھ گیا ادھر بھی بیٹھ گیا, نہیں جی ہمیں یہ والی چیزیں چاہیے. ندیم بابر بہت لیٹ ریئلائز ہوا, سموتھ ٹاکر, مشرف دور میں آپ کے سسٹم میں وہ انٹر ہوتا ہے جب آئی پی پی کمیشن والے بیٹھتے ہیں, اور جب ہوا کہ اچھا جی مٹی ڈالو, جو آج بجلی مہنگی لوگ دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں یہ لوگ, ان کو اربوں روپے آپ نے دینے ہیں. جو سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ وہ والا پیسہ ہے. آئی پی پی کمیشن رپورٹ عدیل رائے صاحب سے کہہ جا منگوائے, لا کے دے مجھے. میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ جتنے یہاں پہ اشرافیہ بیٹھی ہے کہ غریب آدمی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرے گا, مہنگے بل بھی دے گا, لیکن اربوں روپے ان کو جو ہے نا وہ جانے. وہ معاہدے کس نے کیے تھے؟ پیپلز پارٹی نے کیے تھے, نون لیگ نے کیے تھے. اور جب آپ انہیں صحیح کرنے کے لیے آتے وہ پہنچ جاتے, او جی دیکھیں بزنس بیٹھ جائے گا, او جی دیکھیں یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, او جی بچاؤ ہمیں, یہ عمران خان ہمیں مارنے لگا ہے, یہ ختم کر دے گا, او جی انڈسٹری نہیں چلے گی, ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جائیں گے. اس طرح بلیک میلنگ آپ ہوتے رہیں گے, چوروں ڈاکوؤں سے آپ بلیک میل ہو کے ریاست چلاتے رہیں گے, اور اس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کرے, پاکستانی قوم کے بچے ادا کریں. کیا قصور ہے پاکستانیوں کا؟ اس کے بعد جو بنیادی طور پر اب چینج پتہ کیا آئی ہے, چینج میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں پھر مزید بھی ایڈ کر دیں کہ میں یہ جو ارشد نے بات کی ہے نا, یار میری کرسی نہ ادھر رکھ دو. ڈینجر زون میں فیول کی امپورٹ کا بل ہمارا, مجھے کل کسی نے کہا کہ $17 ارب, یا ہم نے سارے وہ آئی پی پی کی رپورٹ, آپ کو یاد ہوگا ڈگلوں نے بھیج بھی دیا, آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ریسنٹلی کہا یہ کس نے امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ سارا لگایا تھا؟ آپ نے لگایا. ہمیں, اور یہ فیصلہ ہوا 2013 جو ہی الیکشن ہوئے, نون لیگ الیکشن جیتی, تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ پر پیپلز پارٹی کو باہر نکالنا, بجلی پوری کرنا بہت ضروری ہے. تو سب چھوڑ دو میاں صاحب, ایک چیز جس کے اوپر پیچھے پڑ گئے نا, کوئکسٹ کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بیسٹ کیا ہے, سب سے اچھا سولوشن کیا ہے, ہم نے کہا تیز ترین سولوشن کون سا ہے. وہ تیز ترین سولوشن تھے آئی پی پیز, کہ آپ آئیں پلانٹ لائیں چند, اور اس کیونکہ ریاست پاکستان واحد بائر ہے انرجی بجلی کی, یعنی ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کمپٹیشن کر دیں کہ آپ بنائیں لگائیں اور جو بھی آپ سے خرید لے, ریاست پاکستان واحد بائر ہے, تو اس کو آپ نے یہ گارنٹیاں دینی ہے کہ بھائی آپ کی بجلی بنائیں یا نہ بنائیں آپ کو انسٹالڈ کیپیسٹی دیں گے ہم. یہ بڑی ٹیکنیکل ایک بحث ہو جائے گی, لیکن ہم نے بڑے سسٹمیٹکلی غلط فیصلے کر کے اس ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, کیونکہ ہم نے سیاست کی ہے ایشوز کے اوپر, ہم نے پولیٹیکلی ایشوز کو دیکھا ہے کہ یار یہ بجلی سر, میں بڑی معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوگی, میں ایسے بھی جہاں پانی کی بجلی بننی چاہیے تھی, جو کہ جس کے اوپر آپ کو اصولی طور پہ ڈیمز بناتے, لوگوں کو آ کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو بجلی فوری نہیں دے سکتے, آپ کو 4-5 سال انتظار کرنا پڑے گا, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کر لیں. ہم نے کہا نہیں, بجلی گھر لگاؤ. آج
39 रुपए यूनिट आपको कोल की जो सेकंड चीपेस्ट बिजली थी पाकिस्तान में, 39 रुपए आपको फी यूनिट बिजली पड़ रही है कोल की। क्यों? क्योंकि कोल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में $50 से चढ़ के $400 पे चला गया। कराची हमें जाना है जी, ब्रेकिंग न्यूज है वहां पर हमारे लिए जी। ठीक है जी, ब्रेकिंग न्यूज यहां पर शामिल करते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 4 बजे शुरू नहीं हो सका। पंजाब असेंबली के ऐवान में पीटीआई और काफ लीग के अरकान नशस्तों पर बैठ गए हैं। ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। ख्वाजा नसीर बताइएगा, 4 बजे इजलास शुरू होना था, अभी तक नहीं हुआ, क्या हो रहा है ऐवान में? पाकिस्तान का जो हुक्म था कि 22 जुलाई को शाम 4 बजे डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत ये इजलास शामिल पंजाब असेंबली के प्रीमिसेस में होगा और ये रन ऑफ दी इलेक्शन होगा, जिसमें दोनों जमातें जो हैं उनके अरकान को गिना जाएगा और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। लेकिन इस वक्त 4 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हुआ, जिसको लेकर जो नामजद उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही अपने तमाम साथियों के साथ ईवान के अंदर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने ईवान में से मीडिया को थम्स अप के इशारे किए और बाकायदा ऊंची आवाज में कहा कि हमारे 186 अरकान इस वक्त ईवान में मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अभी तक 20 के करीब अरकान जो है वो ईवान में मौजूद है। ना तो कायदे ईवान इस वक्त तशरीफ लाए हैं मियां हमजा शहबाज शरीफ, और ना ही उनकी काबीना का कोई आदमी इस वक्त अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो बसों के जरिए ये लोग पहुंचे थे उनमें भी 4 बसें थी, जिन 4 बसों के मेंबर्स पूरे हो गए ईवान में। जी, इस वक्त ईवान के अंदर जो अक्सरियती पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग, उसके तो तमाम अरकान इस वक्त ईवान में मौजूद है। सिर्फ हुक्मरान जमात के अरकान का आने का मामला, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी अरकान अभी नहीं पहुंचे, हसन मुर्तजा भी ईवान में नहीं आए, ना ही राय हक पार्टी के जो माविया आजम तारिक है वो आए और ना ही आज़ाद अरकान पहुंचे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नवाज के भी जो अरकान है वो अभी तक ईवान के अंदर नहीं पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के जो हुक्मरान जमात है उसके सिर्फ 2 दर्जन के करीब जो अरकान है वो ईवान में मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर यहाँ तशरीफ लाए। और ठीक है, डिप्टी स्पीकर का इंतजार किया जा रहा है कि वो तशरीफ लाए, उसके बाद ये इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। 186 की गिनती पूरी होने पर ईवान में पीटीआई अरकान ने डेस्क भी बजाए हैं, ये बताया जा रहा है वहां पर। और यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।